شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کے بنگالی رہنما اور بنگلہ دیش کے بانی تھے۔ شیخ مجیب الرحمان 17 مارچ 1920 کو ضلع فرید پور میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں اسلامیہ کالج کلکتہ سے تاریخ اور علم سیاسیات میں BA کیا۔ طالب علمی ہی کے زمانے سے انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ 1943 سے 1947 تک وہ ہند مسلم لیگ کی کونسل کے رکن رہے۔ 1945 تا 1946 وہ اسلامیہ کالج کے طلباء کی یونین کے جنرل سیکریٹری رہے۔ 1946 میں بنگال اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1947 میں پاکستان بننے کے فوراً بعد مسلم لیگ سے مستعفی ہو کر پاکستان مسلم اسٹوڈنٹس لیگ قائم کر کے اردو کی مخالفت کرنا اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ شیخ مجیب شروع ہی سے مسلم قومیت کی بجائے بنگالی قومیت کے علمبردار تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ کے بہت سے دوسرے رہنماؤں کی طرح مسلم لیگ کا ساتھ محض اس لیے دیا کہ وہ اس زمانے میں مقبول تحریک تھی اور اس میں شامل ہو کر اقتدار حاصل کیا جا سکتا تھا۔ 1952 میں جب حسین شہید سہروردی نے عوامی لیگ قائم کی تو مجیب الرحمان نے اس کی تشکیل میں حصہ لیا۔ 1953 میں وہ عوامی لیگ کے جنرل سیکریٹری ہو گئے۔ 1956 میں آئین کی تیاری میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن اس آئین میں صوبائی خود مختاری کی جو حدود مقرر کی گئی تھیں مجیب الرحمان اس سے متفق نہیں تھے۔ 1952 میں انہوں نے عالمی امن کانفرنس پیکنگ میں اور 1956 میں عالمی امن کانفرنس اسٹاک ہوم میں شرکت کی۔ اسی سال کے آخر میں وہ پارلیمانی وفد کے سربراہ کی حیثیت سے اشتراکی چین بھی گئے۔ فروری 1966 میں انہوں نے پہلی مرتبہ نیشنل کانفرنس لاہور کے اجلاس میں 6 نکات پیش کیے۔ مجیب الرحمان اپنی انتہا پسندانہ سرگرمیوں کی وجہ سے کئی مرتبہ گرفتار کیے گئے۔ 1949 میں ان کو ڈھاکہ یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا اور وہ 3 سال جیل میں رہے۔ اس کے بعد 1958 اور 1959 میں ایوب خان کے دور اقتدار میں رہے، پھر اگرتلہ سازش کے الزام میں مئی 1966 میں گرفتار ہوئے، لیکن فروری 1969 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے بعض سیاسی رہنماؤں، جن میں ذوالفقار علی بھٹو پیش تھے، کے دباؤ ڈالنے پر ان کو رہا کر دیا گیا اور مقدمہ واپس لے لیا گیا۔ دسمبر 1970 میں جب پاکستان کے عام انتخابات ہوئے تو شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے بے مثال کامیابی حاصل کر کے مشرقی پاکستان کی نمائندگی کا آئینی حق حاصل کر لیا اور پاکستان کا نیا آئین 6 نکات کی بنیاد پر بنانے کا اعلان کیا۔ جب صدر خان نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا تو مارچ 1971 میں مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، جس کی وجہ سے 25 مارچ 1971 کو فوج نے ان کو گرفتار کر لیا اور مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع کر دی۔ دسمبر 1971 میں جب یہ کارروائی ناکام ہو گئی اور ڈھاکہ میں پاکستانی فوجیوں نے مجیب الرحمان کی حمایت میں لڑنے والے بھارتی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو 8 جنوری 1972 کو مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا اور دہلی کے راستے 10 جنوری کو ڈھاکہ پہنچے اور 12 جنوری کو انہیں بنگلہ دیش کا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ کیونکہ عوامی لیگ سوشلزم اور سیکولرازم کی حامی تھی، اس لیے بنگلہ دیش کی حکومت نے انہی بنیادوں پر اصلاحات کا کام شروع کیا۔ کپڑے سازی اور جہاز سازی کی صنعتوں کی قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ نیا آئین سال بھر کے اندر تیار کر لیا گیا، جس کے تحت بنگلہ دیش کو ایک سوشلسٹ اور سیکولر جمہوریہ قرار دیا گیا۔ نئے آئین کے تحت مارچ 1973 کے انتخابات میں عوامی لیگ نے 300 میں سے 292 نشستوں پر قبضہ کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے ان تمام جماعتوں، بالخصوص جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کو، جنہوں نے وحدت پاکستان کے لیے کام کیا تھا، خلاف قانون قرار دے دیا۔ مجیب الرحمان نے ہندوستان سے خصوصی تعلقات قائم کیے کیونکہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہندوستان کا تھا۔ چنانچہ 1973 میں ہندوستان سے دوستی کا معاہدہ کیا گیا۔ ہندوستان نے اپنی امداد کی بھاری قیمت وصول کی۔ ہندوستانی فوجیوں نے بنگلہ دیش خالی کرنے سے پہلے بے شمار کارخانوں کی مشینیں ہندوستان منتقل کر دیں۔
خصوصی مراعات کی وجہ سے تجارتی معاملات میں ہندوستان کو برتری حاصل ہو گئی اور بنگلہ دیش کی معیشت ہندوستان کی محتاج ہو گئی۔ سازگار فضا دیکھ کر مغربی بنگال کے ہندوؤں نے بھی مشرقی پاکستان واپس آنا شروع کر دیا۔ 1974 میں ملک میں زبردست قحط پڑا۔ ان تمام اسباب نے بنگلہ دیش میں ایک بار پھر بے چینی کی لہر دوڑا دی اور عوامی لیگ اور مجیب الرحمان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ مجیب الرحمان نے اس بے چینی کو سختی سے دبانا چاہا۔ دسمبر 1974 میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا اور آئینی حقوق معطل کر دیے گئے۔ آئین میں بھی کئی ترمیمیں کی گئیں، ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا اور جنوری 1975 شیخ مجیب صدر اور منصور علی وزیر اعظم بنے۔ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے افراد کو 15 اگست 1975 کے اوائل میں فوجی افسران کے ایک گروپ نے قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں ملک کا ریاستی ڈھانچہ منہدم ہو گیا۔ قاتل مختلف طریقوں سے مقدمہ چلانے سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے خلاف مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ 30 جون 1996 کو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ کی قیادت میں بنگلہ دیش عوامی لیگ کی حکومت کے قیام کے بعد شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے افراد کے قتل کے خلاف اکتوبر کو دھان منڈی پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس مقدمے کی سماعت 1 مارچ 1997 کو ڈھاکہ کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عدالت میں شروع ہوئی۔ 30 اپریل 2001 کو 12 ملزمان کی سزائے موت کی توثیق کی گئی، ان میں سے 6 کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کا مزار گوپال گنج، ڈھاکہ میں ہے۔